ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، اب یہ ذرا بتا دیں کہ پہلے بھی آپ جو پریڈکشنز کرتی ہیں وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، تو آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی جو بات کہی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہوگی کہ روات کا جو ایریا ہے یہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے، یہی تھا نا آپ کا؟ جی تو وہ اس وقت تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ آ گیا۔ اب یہ بتائیں، یہ آپ کا تو ریسرچ بیسڈ کام ہے نا، آپ سائنٹیفک انالیسس کرتی ہیں، اب اگلا جو مونسون ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کیا، اپنے معاملات کو ٹھیک نہ کیا، تو اگلے سال مونسون جو کہ 2-3 ہفتے پہلے شروع ہو جائے گا، اس میں کیا کیا نقصانات ہمیں ہو سکتے ہیں؟ جو کلاؤڈ برسٹ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یہ مزید کامن ہو جائیں گے، معمول، اب عام بارشیں نہیں، اب کلاؤڈ برسٹ معمول بن سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ پہاڑوں سے سیلابی ریلیں ہر جگہ پہ عام نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارا جنگلات کا رقبہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو اب صرف یہ گرمی یا مونسون سیزن کی بات نہیں رہی، آپ کی سردیوں کے ٹرینڈ میں بھی شفٹ آئے گا، جیسے کہ سیلابوں کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ آتا ہے۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ گلیات میں اور ناردرن ایریاز میں برف باری جو سیزن ہوتا ہے اس میں نہیں ہوئی، تو یہ بہت بڑا شفٹ تھا۔ اس سال ہم دیکھیں گے کہ برف باری کہیں بہت شدید ہو رہی ہوگی، اور کہیں بہت ایکسٹریم سردی پڑ رہی ہوگی، اور کہیں بالکل ڈرائی اسپیل ہوگا اور شدید سردی ہوگی، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ اور ڈراؤٹ کا سیزن، یعنی جب پانی کی قلت ہوتی ہے، موسم بہار میں ہم یا تو بارشوں کی بالکل کمی دیکھیں گے جو 2022 میں دیکھی تھی، یا اس سال جو اسلام آباد میں بڑے بڑے ہیل سٹارم ہم نے دیکھے، لوکلائزڈ ایونٹس، وہ ہم زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سب کے پیچھے کلائمیٹ چینج ہے، لیکن آن گراؤنڈ ڈیزاسٹر کتنا بڑا آتا ہے اس کے پیچھے ہماری پلاننگ ڈٹرمن کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں غذائی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر ہے، یہ خریف ربی کراپس کا سیزن، یہ ٹوٹل شفٹ ہو جائے گا، اور ہمیں اس کے اکارڈنگ پھر کراپنگ سیزن پہ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جو پانی ہے، آپ کا پانی کے ذخائر اور پانی کا سسٹم، واٹر گورننس، جو کہ اب آپ کا ایک نیشنل سیکیورٹی کنسرن بھی ہے، اس پہ بہت بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے سب کی وجہ سے۔ تو اس کو اب ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے دیکھیں سولوشنز بہت سارے ہیں، کوئی ایک انٹرونشن سے نہیں ہوگا۔ ایک تو جو میری سجیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں باٹم اپ اپروچ لینی چاہیے، ذرا ہم اڈیپٹیشن پلاننگ ڈسٹرکٹ لیول سے شروع کریں۔ دوسری، ہم اپنے ڈپارٹمنٹس کی کیپیسٹیز اسیسمنٹ کریں اور دیکھیں کہ کدھر معاملہ غلط ہے جہاں انفورسمنٹ نہیں، اور جو ڈپارٹمنٹس انفورسمنٹ نہیں کر رہے اور انوالوڈ ہیں سارے ڈیفارسٹیشن میں، وہاں سے لوگوں کو فوری طور پہ سیک کیا جائے۔ اب کیونکہ ڈنڈے کی زور پہ ہمیں کرنا پڑے گا، لینینسی از ناٹ ورکنگ کلائمیٹ چینج۔ اور تیسرا، میں نان پولیٹیکل بندہ ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ایک گرینڈ ڈائلاگ آن کلائمیٹ چینج میں چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہو۔ ہر صوبے کا وہ بیٹھیں، اس کو بے شک منسٹری آف کلائمیٹ چینج لیڈ کرے یا پرائم منسٹر صاحب لیڈ کریں، لیکن بیٹھیں، بات کریں اور پوچھیں مسئلہ کیا ہے، صوبوں کے پلانس کدھر ہیں۔ بات تو آپ نے بہت اچھی کی ہے، لیکن یہ شاید ممکن نہیں ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات میں۔ گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ پھر ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا، تو اس طرف میں نہیں جاتا، میں اس طرف جاتا ہوں جو پاسبل چیزیں ہیں۔ تو آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیونکہ کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں، تو اگلے سال پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے وہ کون کون سے اقدامات ہیں جو ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کچھ چیزوں کا ذکر تو ہو گیا، ہم نے ڈرینیج کا ذکر کر دیا، جنگلات کا ذکر کر دیا، اب فارسٹیشن۔ جنگلات کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جنگل بچانے ہیں اور شہروں میں بھی پودے لگانے ہیں۔ جی یہ ابھی ہو رہی کیمپین، آپ کے پاس میں حاضر ہوں گا، درخواست بھی کروں گا کہ ایک پروگرام پلانٹیشن ڈرائیو پہ بھی کر لیں۔ بالکل، آفت آئی ہوئی ہے تو ہم آپ اور میں چلیں گے جا کے اور ہم اپنے ہاتھ سے پودے لگائیں گے۔ جی تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ میں دو چیزوں کی بات کروں گا ان تمام چیزوں کے علاوہ، ڈرینیج کے علاوہ، تجاوزات کے علاوہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہمارے دریاؤں کے راستے میں لوگ آ کے آباد ہو جاتے ہیں، ارے بھائی کیوں نہیں زوننگ کی جاتی؟ پوری دنیا میں ہوتی ہے، ادھر کیا آفت ہے کہ کوئی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی نہیں ہے کہ جو مرضی آ کے جہاں مرضی آ کے جو مرضی کر لے اور کوئی بات نہیں ہے، اور انہی کے بچے جو ہیں وہ مر جائیں تو پھر آفت جو ہے ہم اسے آفت کہہ دیتے ہیں، اور جیسے جان کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ کوئی معاملہ ہے؟ کسی ملک کے اندر 2 لوگ مر جائیں تو آفت آ جاتی ہے، یہاں پہ 700 لوگ ہم بولتے ہیں ایسے جیسے 700 لوگ ہو گئے ہیں، بس 700 لوگ ہو گئے ہیں۔ اور یہ 700 جو ہیں یہ اس سیزن میں مرے؟ جی یہ ابھی، یہ میں اس مانسون کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں 2 آوازیں اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو آواز وہ ہے جو آپ نے کہی، میں سمجھتا ہوں یہ آواز اٹھانی چاہیے، نہ کہیں اس کو گرینڈ، اس کو میکرو، مائکرو، لوکل۔ آپ
کیپٹل ٹاک پہ ہی آواز اٹھانا شروع کر دیں. آپ آواز اٹھانا شروع کر دیں. یہ ڈائلاگ، یہ آواز اب بہت ضروری ہو گئی. اس کے بغیر آپ نہیں چل پائیں گے، چل ہی نہیں سکتے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا جو بھنگ بہت زیادہ پیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ بھنگی کہتے ہیں. یہ جو بھنگ کی لت لگ جائے نا، جب میں کلائمیٹ میں آیا تو مجھے لوگوں نے کہا اس وزارت اننے پیسے نے. ارے بھائی میرے ایسے نہیں ہیں. یہ جو دوغلا پن جس کی یہ بات کر رہی ہیں، وہ دوغلا پن یہ ہے کہ ابھی آپ نے رپورٹ لگائی، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، دنیا کے 8 ملک جو ہیں وہ 70% کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کر رہے ہیں، جس سے گرمی بڑھ رہی ہے، جس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. 8 یہی 8 ملک جو ہیں یہ 85% فائنینسنگ گرین لے رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو برباد ہو رہے ہیں انہیں پیسے نہیں مل رہے. پوری دنیا کے لیے 15%، اور وہی ممالک جن کے آپ نام وام گناتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں ان کی رپورٹ آ گئی، یہی لوگ جو ہیں یہ 70% انوائرمنٹ کو، کلائمیٹ کو برباد کر رہے ہیں. یہ پیسے آپ کو نہیں مل رہے. یہ باتیں اڈیپٹیشن فنڈ اینڈ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، کیا پیسے ملیں آپ کو؟ اتنا آپ نے پروگرام کیے لاس اینڈ ڈیمیج میں، 0، 0، زلچ. اڈیپٹیشن فنڈ میں یہ ہمارا جیف اور جی ایس ایف، ان میں کیا پیسے ملے آپ کو؟ آپ آ جائیے میری وزارت میں سارے آپ کے سامنے کاغذ رکھ. اچھا، کوئی پیسے نہیں ملے. بات یہ ہے بھائی، یہ ایک جو ہمارے ذہن کی بھنگ ہے کہ ہمیں کوئی اور آئے گا اور کوئی اور آ کے کچھ کرے گا، یہ نہیں ہونے والا. اچھا، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسلام آباد میں بھنگ بہت اگتی ہے. میں اب معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، مجھے لگا کہ شاید لفظ بھی مناسب نہیں ہے. بہت اگتی ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے. نہیں، میں کسی اور بھنگ کی بات کر رہا ہوں نا، جو ہمیں لگ گئی ہے. نہیں، یہ واقعی بھنگ، اصلی والی بھنگ اسلام آباد میں بہت. اصلی والی کو چھوڑے نا یار، اس وقت جو نقلی ہے اس کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جو ذہنی بھنگ جو ہے یہ آپ کو اصل والی بھنگ سے اب زیادہ نقصان دے رہی ہے. اسلام آباد شہر میں جو بھنگ خود بخود اگ پڑتی ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اس کے لیے رول آف لا، جو ہمارے پاس جو طاقت ہے، جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے، جتنے بھی ریسورسز ہیں، ان کے مطابق جو بھی ہمیں کرنا ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اسے شروع کر دیں. جو پیسے آ جائیں گے. ابھی مجھے وزیر اعظم کی ایک بات اچھی لگی، کچھ ممالک نے کہا، کچھ ایجنسیوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے بچے ہیں، ہمارے پاس ہیں پیسے ہیں، ہمارے پاس، ہمیں آپ اب ہمارا کام کر لینے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرز سے، اسی رویے کے ساتھ ہمیں اگلے سال کے لیے پلان کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ، اور ناصر صاحب کو بھی شکریہ، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. لیکن موسمیاتی تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے مسائل نے ان کا لنک ہمارے سے توڑ دیا، کیونکہ کراچی میں بارش ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے آج جو بات کی ہے کہ جو دریاؤں کے راستے میں ہوٹل بنانے والے لوگ ہیں ان کو اب کوئی معافی نہیں ملے گی. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ دریاؤں کے راستے میں ہوٹل کس کس نے بنا رکھا ہے. ان وزراء کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہے، اور بھی پارٹیوں سے ہے. وقت آنے پر ہم آپ کو ان کے نام بھی بتائیں گے، اور صرف ان کے نام نہیں بتائیں گے، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پہاڑوں سے درخت کون کاٹتا ہے، اور پہاڑوں سے پتھر کاٹ کے ماربل فیکٹریوں میں، سیمنٹ فیکٹریوں میں کون بھیجتا ہے، اور ان کا کون سی پارٹی سے کیا تعلق ہے.